اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام واما حق رعیتک بملک النکاح فان تعلم ان اللہ جعلها سکنا ومستراحا وانسا وواقیتا وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا يَجِبُ أَن يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِّنْهُ عَلَيْهِ وَوَجَبَ أَن يُحْسِنَ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ وَيُكْرِمَهَا وَيَرْفَقَ بِهَا۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع رسالۃ الحقوق اور امام سجاد ہے، اور ابتدائی مجالس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی معرفت خدا کے حوالے سے بسم اللہ کے فضائل پر، اور پھر توحید کی معرفت کے لیے جو قرآن کریم میں سب سے عظیم سورہ ہے سورہ توحید، تاکہ آپ کو حق توحید سے پہلے معرفت توحید حاصل ہو، اس لیے مقدمے کے طور پر 2 مجالس بسم اللہ پر اور قل هو اللہ کی فضیلت، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، چونکہ دوسرا عنوان تھا رسالۃ الحقوق اور امام سجاد، تو کچھ گفتگو مجالس میں امام سجاد پہ رہی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک حق اللہ کا بتایا، اور اللہ کے حق کے اوپر چونکہ اللہ کا حق کیا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور یہ کام خلوص سے کرو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میں نے حق بیان کیا باپ کا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر تیسرا حق میں نے بیان کیا ماں کا حق کیا ہے، امام سجاد نے کیا فرمایا ماں کے حق کے بارے میں، وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ تو معرفت توحید کے حوالے سے بھی بیان کر چکا ہوں، اسی طرح آپ کی خدمت میں امام سجاد کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ اللہ کے حق، جو اللہ کا حق عبادت ہے، اور عبادت ہی اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اس کے اوپر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں، باپ کا حق بتا چکا ہوں، ماں کا حق بتا چکا ہوں۔ آج کی میری اس مجلس کا عنوان ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کا حق کیا بتایا ہے، زوجہ کا حق کیا بتایا ہے،
اسی لیے میں نے ابتدائی کلمات آپ کی خدمت میں یہ پڑھے، وَأَمَّا حَقُّ رَعَیَّتِکَ بِمِلْکِ النِّکَاحِ، کہ وہ جو نکاح کے ذریعے تمہاری ملکیت میں آئی ہے، یعنی تمہاری زوجہ، ملا یذرہ الفقی میں لکھا ہے شیخ صدوق نے، امام نے فرمایا، ایک جملہ یہ فرمایا کہ وہ جو آپ جس کے مالک بنے ہیں نکاح کے ذریعے یعنی زوجہ، ایک جگہ امام نے زوجہ ہی کا لفظ استعمال کیا، وَأَمَّا حَقُّ زَوْجَتِکَ، اور تمہاری گردن پر تمہاری زوجہ کا حق یہ ہے، ان اللہ جعلہا سکنن و انسن، کہ اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا ہے، باعث انس بنایا ہے، یعنی یہ مہر و محبت کا مرکز بھی ہے، اور یہ باعث شرف بھی ہے، باعث عزت بھی ہے، اور اس کے علاوہ باعث سکون بھی ہے۔ جتنا سکون آپ کو ایک خاتون دے سکتی ہے، آپ کو ایک بیوی دے سکتی ہے، وہ سکون آپ کو بڑے بڑے اقتدار، بڑی بڑی دولتیں، بڑی بڑی حکومتوں سے میسر ہونے والا نہیں ہے جو سکون آپ کو آپ کی بیگم دے سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا، یہ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، ان اللہ جعل سکن، اچھا امام نے اس جگہ 4 لفظ استعمال کیے، سکنن، تمہاری بیوی تمہارے لیے باعث سکون، ومستراحن، جس جگہ آپ کو آرام جا کے ملے، دن بھر تھک کے آئیے، دن پر پریشان ہو کے آئیے، دن بھر کام کر کے آئیے، تو جہاں آ کے آپ کو سکون ملتا ہے وہ آپ کی بیگم ہے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ امام نے سجاد نے مولا نے دوسرا لفظ، پہلا لفظ انس کا استعمال کیا، دوسرا لفظ مستراحن یعنی استراحت کی جگہ، یعنی آرام کی جگہ، یعنی سکون کی جگہ، جہاں ساری ٹینشنوں سے انسان فری ہو جاتا ہے، وہ جگہ ہے۔ واقعاً اگر بیوی مومنہ ہے، اگر زوجہ اچھی ہے تو باعث سکون بھی ہے، باعث استراحت بھی ہے۔ پھر فرمایا وَأُنسًا، محبت کا مرکز ہے تمہاری زوجہ، وواقیتاً، 4 لفظ استعمال کیے، پہلا لفظ سکنن، دوسرا لفظ مستراحن، تیسرا لفظ انسن، چوتھا لفظ واقیتاً، واقیتاً یعنی آپ کی نگہبان ہے، آپ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا دونوں کے لیے، میاں کے لیے اور بیوی کے لیے، شوہر کے لیے اور بیگم کے لیے، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک، یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر خدا کریں۔ شوہر اپنی بیوی کو نعمت سمجھے، بیوی اپنے شوہر کو نعمت سمجھے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو نعمت سمجھیں گے تو بیوی شکر خدا کرے گی شوہر کے ملنے پر، اور شوہر شکر خدا کرے گا بیوی کے ملنے پر، اس لیے کہ نعمت کے بعد شکریہ واجب ہے۔ تو اگر آپ کو اچھی بیوی مل گئی ہے تو آپ شکر خدا کیجئے، اسی طرح شوہر اچھا مل گیا ہے تو خاتون کو چاہیے کہ شکر خدا کرے۔ مگر آپ اپنی زندگی میں اتنے بیزی ہیں، آپ اپنے لائف میں اتنے مصروف ہیں کہ اللہ کا شکریہ آپ کو یاد نہیں رہتا۔ امام ایک حق بیان فرما رہے ہیں، تیرے اوپر تیری زوجہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے اسے باعث انس بنایا، باعث سکون بنایا، باعث استراحت بنایا، مہر و محبت کا مرکز بنایا، تمہارا نگہبان بنایا۔ اس لیے تمہارے اوپر واجب ہے، دونوں کے اوپر واجب ہے، بیوی کے اوپر بھی شوہر کے اوپر بھی، کہ آپ ایک دوسرے کو نعمت سمجھیں اور پھر اللہ کا شکریہ ادا فرمائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَن يُحْسِنْ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ، چونکہ بیوی اللہ کی نعمت ہے نا، تو اب اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، اچھا سلوک کیجئے، اس کے ساتھ زندگی پیار سے گزاریے۔ پھر فرماتے ہیں وَيُكْرِمَهَا، بڑا لفظ ہے امام نے جو فرمایا،
اپنی بیوی کا احترام کیجئے، اپنی بیوی کا اکرام کیجئے، اپنی بیوی کو عزت دیجئے۔ دیکھیں پیار محبت تو ہو ہی جاتا ہے، وہ تو اللہ نے دلوں میں ڈال دیا ہے نکاح کے بعد، لیکن امام کیا فرماتے ہیں امام سجاد کہ جو حق ہے آپ کی گردن پہ، اپنی بیوی کا احترام، آرام سے اس سے گفتگو کرنا، پیار سے اس کے گفتگو کرنا، اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آنا، یکرمہ کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا لفظ امام فرماتے ہیں وَيَرْفَقُ بِهَا، اس کے ساتھ رفاقت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، پیار سے پیش آنا، یعنی عزت بھی کرنا ہے اور پیار سے پیش بھی آنا ہے، نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی میں امام کے اقوال کے بعد، امام کے قول کے بعد، تاکہ میں اس کو مکمل کروں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگرچہ عورت کے اوپر بھی شوہر کے حقوق ہیں جو عورت سے بھی زیادہ ہیں، یعنی مرد کے اوپر تو عورت کے ہیں ہی، لیکن عورت کے اوپر بھی ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی دیکھے، اپنے شوہر کی رضا دیکھے، اپنے شوہر کا انداز دیکھے، اور اگر اللہ کی معصیت لازم نہ آتی ہو تو ہر بات میں اپنے شوہر کی بات مانے، ہر بات میں اس کا ساتھ دے۔ لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کے اگینسٹ جانے کو، اللہ رسول کے خلاف جانے کو کوئی بات کہہ رہا ہے تو پھر بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے اپنے شوہر کی بات ماننا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ ماں باپ کا رتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ماں باپ بھی اللہ کے خلاف آپ کو کھڑا کر دیں، مثلا یہ کہہ دیں کہ بیٹے آپ کو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، آپ نہیں مان سکتے۔ اسی طرح مثلا شوہر آپ سے یہ کہے آپ کو پردہ نہیں کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شوہر ہے تو وہ آپ سے حرام کام کرا سکتا ہے، اس لیے کہ پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، پردہ کروانا قرآن مجید نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، اہل بیت نے بیان کیا۔ تو اللہ اور رسول کے خلاف اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گی۔ اس کے بعد امام پھر فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے رہنا، اپنی بیوی کے ساتھ اطمینان سے رہنا، اپنی بیوی کے ساتھ پیار سے رہنا، اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے رہنا آپ کے اوپر ضروری ہے اور واجب ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ، عورت کا کیا حق ہے مرد کے اوپر؟ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا پہلا حق ہے اس کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے، جس طرح خمس و زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح دین کی پابندی واجب ہے، اسی طرح انسان کے اوپر واجب ہے اس کی بیوی کا حق کیا؟ نان و نفقہ، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ایسے ہی اپنی بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا واجب ہے۔ ایک لباس کا انتظام کرنا واجب ہے، مکان کا انتظام کرنا واجب ہے، جس چیز کی عورت کو ضرورت ہو، جس کی وہ محتاج ہو، اس چیز کا لانا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں نان و نفقہ، یعنی لباس پہنانا، اچھا کھانا کھلانا، اچھا انتظام کرنا، بیمار ہو جائیں دوائیں لانا، علاج کرانا، یہ مستحبات میں نہیں ہے، یہ سارا واجبات میں ہے آپ کے اوپر، آپ کی گردن پہ واجب ہے۔ یہ سمجھیے اسلام کتنا رشتہ آپ کا مضبوط کرنا چاہتا ہے آپ کی بیوی سے۔ جس طرح نماز واجب، روزہ واجب، اسی طرح عورت کے لیے لباس لانا واجب، عورت کے لیے کھانے کا انتظام کرنا واجب، عورت کے لیے مکان اور رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا ضروری ہے، یہ نبی نے فرمایا۔ اس کے پردے کا انتظام کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ ان یسترا عورتہا،
چونکہ پورے جسم کو عورت کہا جاتا ہے عورت کے، تو اس کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ ان یسد جوعہا، اس کی بھوک مٹانا آپ کے اوپر واجب ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا واجب ہے۔ تو امام سجاد نے کیا، اچھا یہ امام سجاد نے نہیں خالی فرمایا ہے، بلکہ قرآن مجید آپ پڑھیے سورہ روم آیت نمبر 21، ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری نفسوں میں سے ایک کو تمہاری زوجہ بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ جب بھی تم پریشان ہو تو بیوی کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں بیوی سکون عنایت کر دے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ تمہیں سکون بخشے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے میاں اور بیوی کے دل میں مودت ڈال دی ایک دوسرے کی، میاں کے دل میں بیوی کی مودت ڈال دی اور بیوی کے دل میں میاں کی، شوہر کی مودت ڈال دی، زوجہ کے دل میں اپنے شوہر کی مودت ڈال دی۔ دیکھیے قرآن کریم میں یہ لفظ ماں کے لیے نہیں استعمال ہوا، یہ لفظ باپ کے لیے نہیں استعمال ہوا، یہ لفظ پورے خاندان کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ قرآن کریم میں لفظ مودت یا صرف آل محمد اہل بیت کے لیے استعمال ہوا ہے یا ایک بیوی کے لیے استعمال ہوا، مطلب اس سے بڑی فضیلت میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ تو اللہ نے محبت کا حکم نہیں دیا اہل بیت سے، مودت کا حکم دیا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے ایک دوسرے کے دل میں مودت ڈال دی، یعنی شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے، مودت کرتا ہے، جو آل محمد سے کی جاتی ہے وہی قرآن کہہ رہا ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے جسے آپ ضعیف کہہ سکیں۔ تو اس کا مطلب کتنا بڑا درجہ ہے آپ کی بیوی کا، کتنا بڑا درجہ ہے آپ کی شریک حیات کا، کہ مطالبہ اللہ کہتا ہے میں نے محبت نہیں ڈالی، مودت ڈال دی۔ ایک دوسرے کے اندر جب مودت پڑ جاتی ہے تو رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ان کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ ہے اور ان کے دل میں ان کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ اسی کو مودت کہا جاتا ہے، اسی کو عشق کہا جاتا ہے، اسی کو محبت کا آخری درجہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے دلوں میں، اچھا اللہ کیا کہتا ہے جعل بینکم، ہم نے زوجہ کے اور آپ کے دل میں ڈال دی مودت۔ آپ میاں بیوی بنیں گے کب؟ جب آپ شادی کر لیں گے تب بنیں گے میاں بیوی۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ مودت آنی چاہیے ایک دوسرے کے دل میں شادی کے بعد، اور اللہ شادی سے پہلے نہیں ڈالتا، اللہ ڈالتا ہے شادی کے بعد۔ لیکن مسئلہ کیا ہو گیا، آج کل کا جو نوجوان ہے اور نوجوان لڑکا اور لڑکی وہ ساری مودت اور محبت پہلے ہی کر لیتے ہیں، یعنی پہلے محبت بعد میں شادی۔ اسلام کیا کہتا ہے پہلے شادی کرو بعد میں ہم مودت ڈالیں گے، مگر آج کل کا جوان کیا کر رہا ہے، پہلے محبت کر رہا ہے بعد میں شادی کر رہا ہے۔ تو اب شادی کے بعد بتائیے کیا کرے گا، توجہ چاہتا ہوں، شادی کے بعد کیا کرے گا؟ جب ساری محبتیں پہلے ہی لٹا چکا ہے تو اب شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام کیا کہتا ہے پہلے شادی بعد میں محبت۔ جوانوں نے کر دیا پہلے محبت بعد میں شادی، اسی لیے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اکثر وہ جوان لڑکے جو جوانی کے جوش میں بہک جاتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں اپنے گھر سے دور جا کے، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مودت اور محبت تو لٹا ہی چکے ایک دوسرے پر پہلے پہ، تو اب شوہر بیوی سے کہتا ہے تم پہلے جیسی نہیں رہی، بیوی شوہر سے کہتی ہے آپ پہلے جیسے نہیں رہے، پہلے تو آپ دن بھر میری پیچھے چکر کاٹتے رہتے تھے۔ کہتے نہیں کہتے، یہ ہے قانون سے ہٹنے کا نتیجہ۔ اللہ کہتا ہے پہلے شادی کرو، ہم دلوں میں ایسی مودت ڈالیں گے کہ پھر یہ ایک دوسرے کے دل سے نکلنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو
عورت کا حق آپ کے اوپر کیا ہے؟ کھانا کھلانا، گھر کا انتظام کرنا، کپڑوں کا انتظام کرنا، سمجھ رہے؟ اس کی حفاظت کرنا، یہ واجب ہے۔ اسی طرح امام سجاد کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ان یکرمہا، اس کا احترام ضروری ہے، ایک مسئلہ، اس سے پیار اور محبت ضروری ہے۔ اپنی بیوی کے لیے اب بعض جوانوں سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں لیکن اظہار نہیں کرتا۔ بیوی سے محبت کا اظہار بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس میں توہین ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں قول الرجل لزوجتہ، ایک شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا انا احبکا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ جملہ عورت کے دل میں لذت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی لذت اس کے دل سے کبھی نہیں جاتی اگر شوہر بات بات کے اوپر مثلا اس کو یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے خالی بیوی سے محبت نہیں کرنا ہے، بلکہ بیوی کو محبت کا اظہار بھی کرانا ہے، یعنی آپ کو کہنا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر زوجہ کوئی کام کر دے، اچھا کام کرے زوجہ، تو آپ اس کی بیٹھ کے تعریف کیجئے۔ مثلا آپ کے لیے کھانا بنائے، اس کی تعریف کیجئے، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا بنایا ہے، بڑی اچھی ڈش بنائی ہے۔ کوئی اور کام کر دیا، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا نوا پڑا، مثلا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی صفائی کی ہے، آپ نے بہت اچھا گھر کا کام کیا۔ جب آپ اس کی تعریفیں کریں گے تو شوہر کی تعریف دل کے اوپر اثر کرتی ہے، زوجہ کی، تو پھر دیکھیے آپ کی فیملی کتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اکڑیے نہیں، غرور نہ کریے، تکبر نہ کریے، اپنے کو سپاہی مت سمجھیے، اپنے کو آرمی کا آدمی نہ مت سمجھیے، اپنے کو متکبر نہ بنائیے، بیوی کو غصے کی نظر سے نہ دیکھیے۔ امام سجاد کہہ رہے حق ہے بھائی، یہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ اسے اللہ نے باعث سکون بنایا، نگہبان بنایا، باعث استراحت بنایا، اور اللہ نے تمہیں یہ نعمت کی شکل میں دی، تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ اللہ نے نعمت دی ہے۔ پھر بعد میں فرماتے ہیں اکرام کرو اس کا۔ ایک شخص آیا مولا علی کی خدمت میں، مولا علی عورتیں آج کل بغاوت بہت زیادہ کر رہی ہیں۔ امام نے فرمایا اب تو کم کر رہی ہیں، آنے والے زمانے میں اور زیادہ کریں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مرد جب عورت کا حق ادا نہیں کرے گا تو عورت بغاوت پہ مجبور ہو جائے گی۔ کہا عورت کا حق کیا ہے؟ کہا کئی حقوق ہیں، کھانا، پہنانا، گھر کا انتظام کرنا، یہ تو واجبات میں آتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا ایک نرم لہجے میں بولنا۔ دو لفظ میں نے روایت میں پڑھے، وہ آپ کو سناتا ہوں، چونکہ آج کئی شوہر ایسے ہیں جو مجلس سننے کے بعد ہو سکتا ہے پچھتانے لگے اپنی غلطیوں کے اوپر کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی عورت جو اسلام نے بنائی ہے، سب سے پہلی عورت، وہ باعث سکون ہی کے لیے بنائی ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور جناب آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جناب حوا کو پیدا کیا۔ جناب آدم نے پہلی نظر جب جناب حوا پہ ڈالی تو کہنے لگے پروردگار یہ کون مخلوق ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد میرے دل کو سکون مل رہا ہے؟ یعنی وہ سکون آپ کو جنت میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے جناب آدم جنت میں ہے، ہر نعمت ہے جنت کی، جناب آدم کے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، پہلا آدم، پہلا بشر ہے، اس کو جنت میں رکھا ہے، جنت کی ہر نعمت اس کے لیے، مگر وہ سکون جنت میں نہیں ہے جو آدم کو چاہیے۔ اس لیے اللہ کو ضرورت پڑی حوا کو پیدا کیا۔ حوا کو پیدا کیا تو حوا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پروردگار
مجھے اسے دیکھ کے سکون مل رہا ہے، مجھے اسے دیکھ کے آرام مل رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، یہ میں نے کسی اور کے لیے نہیں پیدا کی ہے، یہ تمہارے ہی لیے پیدا کی ہے۔ تو کائنات کی سب سے پہلی عورت وہ ہے کہ جو جناب آدم کے لیے باعث سکون ہے۔ تو اگر کوئی لڑکی آج حوا کی اولاد ہے تو وہ شوہر کے لیے باعث سکون بنے گی، اور اگر حوا کی اولاد نہیں ہے تو گھر کو جہنم بنا دے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور عالم۔ اس لیے ضروری ہے یہ بات کہ اگر آپ حوا کی اولاد ہیں میری ماں بہنوں تو اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بنیے۔ جناب آدم نے جناب حوا کو دیکھا، مجھے سکون مل گیا۔ جناب حوا سے کہا آپ میرے پاس تشریف لائیے، چونکہ جتنا آپ مجھ سے قریب ہوں گی مجھے سکون ہوگا۔ آواز قدرت آئی، آدم وہ نہیں آئیں گی، آپ جائیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، بارات لے کے آج بھی لڑکی نہیں آتی، بارات لے کے آج بھی لڑکا آتا ہے۔ تو جناب آدم کو اگر اللہ حوا کو بھیج دیتا تو ہر خاتون جایا کرتی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں آئیں گی، یہ ان کو نہیں، آپ کو جانا پڑے گا، اور آپ بھی ایسے نہیں جا سکتے، پہلے مہر ادا کیجئے۔ یا مہر کیا ہوتا ہے؟ کہ عورت کا حق ہے، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے جب کہ مہر ادا نہ کر دے، یہ آپ کے اوپر حرام ہے، پیدا آپ کے لیے کی ہے، لیکن اگر آپ اس کا مہر نہیں دیں گے تو یہ آپ کے اوپر حرام ہے، پہلے آپ مہر دیجئے۔ کہا مہر کیا ہے؟ کہا آپ محمد و آل محمد پہ ایک صلوات پڑھ دیجئے، یہی حوا کا مہر ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو جناب حوا کا مہر قرار دیا گیا صلوات کو۔ یہ چونکہ مہر میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے سب سے زیادہ آسان اگر کسی شے کو قرار دیا ہے تو وہ شادی ہے۔ شادی سے آسان کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، سب سے آسان ہے شادی، جس کو ہم نے بہت بھاری بنا لیا ہے، جس کو ہم نے بہت مشکل بنا لیا ہے۔ شادی مشکل نہیں ہے، شادی آسان ہے، مگر وہ شادی آسان ہے جو اسلامک شادی ہو، جو اسلام کے دائرے میں رہ کے کرنا ہو آپ کو، تو وہ شادی بہت آسان ہے۔ مثلا نہ اس میں جہیز ہے اور نہ اس میں بہت زیادہ مہر ہے، جیسے میں نے بتایا کہ نہ لڑکی کا باپ فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ لڑکے کا باپ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے جب مولا علی کی شادی کی، رسول اللہ نے جناب زہرا سے، علی زہرا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا کچھ ہے؟ کہا میرے پاس تلوار ہے، میری زرہ ہے۔ کہا آپ ایسا ہے، تلوار تو آپ اپنے پاس رکھیے، جہاد میں کام آئے گی، یہ جو زرہ ہے اسے بیچ دیجئے، کیونکہ جو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہا جو کام آج تک زرہ کرتی تھی جنگ میں، وہ آج کے بعد دعائے فاطمہ کرے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ جو جنگ میں کام زرہ کرتی تھی وہ اب دعائے فاطمہ کرے گی۔ زرہ بیچ دی گئی، بیچ کے 500 درہم میں بکی، اس 500 درہم میں جہیز خریدا گیا، وہ جہیز جناب زہرا کو دیا۔ تو پہلا جہیز جو خریدا گیا ہے وہ لڑکی کے باپ نے اپنے پیسے سے نہیں خریدا ہے، وہ لڑکی کے باپ رسول اعظم نے علی سے پہلے مہر لیا، اس کے بعد جہیز خریدا۔ تو اگر ہم اسی اصول پر قائم رہتے کہ جب بھی لڑکی کا باپ جہیز دے اپنی بیٹی کو تو پہلے لڑکے سے مہر لے، اور جتنا مہر لے رہا ہے اتنا ہی جہیز دے رہا ہے، تو آج یہ فتنہ فساد نہ برپا ہوتا، آج لڑکی کے باپ اٹیک سے نہ مرتے، آپ لڑکی کا باپ بیچارہ مریض اور پریشان نہ ہوتا، جس کے بیٹیاں ہو جاتی ہیں وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، نہ جانے کس کس سے قرضہ لے کے آتا ہے، بعد میں بیٹی کو جہیز دیتا ہے۔ کیوں؟ کہیں وہ لوگ جن کے یہاں میری بیٹی جا رہی ہے اس کو تانے نہ دیں، اس کو طنز نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں، تو لڑکی کا باپ بیچارہ قرض لیتا پھرتا ہے۔ قانون اسلام سے ہٹو گے، اگر اسلام کے قانون سے ہٹو گے تو یہی پرابلم ہوں گی، یہی پریشانیاں ہوں گی، یہی مصیبتیں ہوں گی۔ ورنہ جہیز کا قانون یہ ہے لڑکی کے پیسے سے نہیں، باپ کے پیسے سے نہیں، بلکہ شوہر کے پیسے سے خریدی جائے گی، وہ جو مہر دے گا۔ اچھا
اسی لیے اسلام نے مہر کو بھی آسان کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کا باپ اتنے بڑے بڑے مہر بندھوانے لگے لڑکے کے اوپر کہ لڑکے میں شادی کرنے کی ہمت ہی نہ ہو. جیسے بعض ممالک کہتے ہیں جس میں بیچاری لڑکیوں کا اتنا مہر باندھا جاتا ہے کہ لڑکے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے اسلام نے پہلا مہر صلوات کو قرار دیا تاکہ لڑکی کا باپ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے, لڑکے کا باپ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے. پہلا, یا ایک عورت آئی نبی کی خدمت میں, ایک جوان لڑکی, اور آ کے کہتی ہے مسجد میں, یا رسول اللہ میری شادی کر دیجئے. ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اگر یہ لڑکی آتی مولویوں کے پاس, علماء کے پاس, آپ کے پاس, تو آپ اس کو بدنام کر کے رکھ دیتے اور یہ کہتے کتنی خطرناک لڑکی ہے, کتنی بے حیا لڑکی ہے, کتنی نجس لڑکی ہے, کیسی لڑکی ہے, اسے حیا نہیں, اسے شرم نہیں ہے, آ گئی اپنی شادی کے لیے بات کرنے کے لیے. اسلام تمام صحابہ نے اس کو برا سمجھا مگر رسول نے برا نہیں سمجھا. رسول نے کہا بڑی اچھی لڑکی ہے, اس لیے کہ یہ حرام سے بچنا چاہتی ہے, حلال کرنا چاہتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ہمارا معاشرہ اصل میں اسلامی نہیں رہا. ہم مسلمان ہیں مگر اسلام ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں؟ مطلب لڑکی آ گئی بھائی, جب لڑکی غلط کام کرے گی تب آپ کی ناک نہیں کٹے گی. چونکہ وہ لڑکی کہتی ہے میرے اندر جذبات ہیں, جذبات پہ قابو کرنا مشکل ہے, کیا پتا مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, یا رسول اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتی ہوں, میری شادی کروا دیجئے کسی جوان سے. تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی نے اعلان کیا بتاؤ کون ہے تم میں سے جو اس لڑکی سے شادی کرے. ایک جوان اٹھا, یا رسول اللہ میں کروں گا اس لڑکی سے شادی, اس پاکیزہ لڑکی سے میں شادی کروں گا. نبی نے کہا کچھ دینے کو ہے؟ کہا مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے. کہا بیٹھ جاؤ. دوبارہ پھر کہا کون کرے گا شادی؟ پھر کوئی نہیں اٹھا, پھر وہی جوان اٹھا, پھر تیسری مرتبہ بھی وہی جوان اٹھا. نبی نے فرمایا کچھ ہے, کچھ تعلیم ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں, قرآن کی نالج میرے پاس ہے. بھائی ایک مرتبہ نبی نے لڑکی سے کہا کہ میں تیری شادی اس لڑکے سے کر رہا ہوں اور اس کا مہر ہے قرآن کی تعلیم. چونکہ تجھے قرآن نہیں آتا تو تیرا شوہر تجھے قرآن کی تعلیم دے گا, یہ تعلیم دینا ہی تیرا حق مہر ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اب دیکھیے معاشرہ کتنا اسلامی بن سکتا ہے, مطلب کتنا آسان بنایا اسلام نے مہر کو. ادھر صلوات مہر قرار دیا, ادھر قرآن کی تعلیم مہر میں قرار دی. اور جو جوان لڑکے ماشاءاللہ کما رہے ہیں ان کو میں کچھ مہر بتانا چاہتا ہوں. مثلا اپنی شادی کریے آپ لڑکی سے کہ یہ تیرا مہر ہے, حج کراؤں گا تجھے, حج ہو جائے گا. میں تجھے کربلا کی زیارت کراؤں گا, میں تجھے مکے لے جاؤں گا, میں تجھے مدینے لے جاؤں گا. سارا مہر جو ہے دنیاوی نہ رکھیے, ایسا مہر رکھیے جو آخرت میں تمہارے کام آئے. یہ بھی مہر ہو سکتا ہے کہ تمہارا مہر یہ ہے کہ میں ایک غریب کی فیس دیا کروں گا. توجہ چاہتا ہوں, یہ بیوی کے بھی کام آئے گا, تمہارے بھی کام آئے گا. مثلا ایک غریب لڑکا ہے, اس کی فیس دینے کو پیسہ نہیں ہے, وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, آپ اپنی بیوی کا مہر رکھیے 2 بچوں کی فیس دیا کروں گا تو, یا 1 سال تک دوں گا مثلا. تو یہ مہر ہو سکتے ہیں مگر ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں. مہر میرا ٹاپک نہیں ہے, میرا ٹاپک ہے بیوی کا حق ہے مہر, بیوی کا حق ہے اس کا احترام کرنا, بیوی کا حق ہے اس سے پیار سے پیش آنا, بیوی کا حق ہے اس کے کھانے کا انتظام کرنا, اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا, اس کے لیے لباس کا انتظام کرنا. یہ واجبات میں سے, پھر میں اپنے جوانوں کو سمجھا رہا ہوں, یہ واجبات میں سے ہے. فرض کیجئے اگر آپ مسجد میں لگے رہتے ہیں, نماز پڑھتے رہتے ہیں, دن رات مسجد میں ہیں اور بیوی کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر رہے تو وہ اللہ آپ کی نماز قبول نہیں کرتا, اللہ آپ کو وہ روزہ قبول نہیں کرتا, اللہ وہ آپ کی عبادت قبول نہیں کرتا. اس لیے کہ جس طرح اللہ کا حق آپ کی گردن پہ ہے عبادت, اسی طرح بیوی کا حق آپ کے اوپر واجب ہے, اور وہ ہے اس کے لیے روزی کما کے لانا, اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا, اس کے لیے لباس کا انتظام کرنا. اور یہ بھی یاد رکھیے اسلام میں آپ کی فیملی کو منع نہیں کیا گیا کسی چیز سے. اگر آپ کی حیثیت 10,000 کا سوٹ پہنانے کی ہے بیوی کو تو 10 کا پہنائیے. اگر اپنی بیوی کو آپ محل میں رکھ سکتے ہیں تو محل میں رکھیے. اگر اپنی بیوی کو آپ اچھے آلات, اسلام تو کہتا ہے ہم نے تجھے مرد اسی لیے بنایا ہے تاکہ تو کمائے اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی
گزارے. یہ ہے اسلام. اچھے سے اچھا انتظام کیجیے بیوی کے لیے, اچھے سے اچھا انتظام کیجیے. دوسرا مسئلہ ایک اور ہے جس کو ہم, تو ایک ہے محبت کرنا, احترام کرنا. امام سجاد نے دو لفظ استعمال کیے, اکرام اور رفاقت, یعنی محبت اور پیار. اور رسول نے کیا کہا کہ خالی دل میں محبت نہیں رکھنا ہے, اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا ہے. ایک اور چیز ہے جو جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا متوجہ نہیں ہیں بیوی کے حقوق میں, وہ ہے مرد کا اپنی عورت کے لیے سجنا اور سنورنا. حق ہے, بیان کروں گا ابھی, حدیث ہے, اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. مرد کا اپنی بیوی کے لیے سجنا اور سنورنا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ صاف رہنا, بال سیٹ رکھنا, سمجھ رہے ہیں آپ, چہرہ صاف و شفاف رکھنا, اچھے کپڑے پہننا, جس کی وجہ سے آپ کی زوجہ صرف آپ کی طرف مائل رہے, کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہونے پائے. یعنی اپنے کو سجا دھجا کے, عطر لگا کے, اچھے انداز میں اپنی بیوی کا استقبال کیجئے, اپنی بیوی کے پاس جائیے. یہ اسلام نہیں کہتا بھائی, اسلام یہ نہیں کہتا آپ گندے رہیے, آپ نجس رہیے. کتنی طلاقیں ایسی ہیں دنیا میں آج جو لڑکی نے اس بات پہ لے لی کہ میرا شوہر نجس رہتا ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے گھر اجاڑ لیے اس بات کے اوپر میرا شوہر صاف نہیں رہتا, میرا شوہر میری مانتا ہی نہیں ہے. مثلا لڑکی کا بیوی کا مطالبہ ہے کہ میرے شوہر آج آپ یہ لباس پہنیے, آپ پہ اچھا لگتا ہے, تو اسلام کہتا ہے آپ پہنیے. یہ نہ کہیے مجھے بیوی کا غلام, بیوی کا غلام نہیں ہے بھائی, اسلام نے آپ کو حاکم بنایا ہے, لیکن حاکم متکبر کو نہیں کہتے. جس طرح شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں, اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کے بھی حقوق ہیں. لیکن ابھی میرا موضوع ہے بیوی کا حق. ایک حق یہ ہے کہ آپ اس سے پیار سے بات کیجئے, آپ اس کی عزت کیجئے. لفظ رکھا نبی نے, ولا یقبہ لہا وجہن, خبردار منہ بگاڑ کے عورت سے نہ ملنا. جیسے چڑھا لیتے نا منہ بہت زیادہ, ہمیشہ یہ ایسے شوہر کو اسلام شوہر نہیں کہتا. ولا یسیح علیہا, اپنی عورت کے اوپر چیخنا نہیں ہے. تو جو اسلام چیخنے سے منع کر رہا ہو, جو اسلام ڈانٹنے سے منع کر رہا ہو, جو اسلام منہ بنانے سے منع کر رہا ہو, نہیں. پھر فرمایا چونکہ یہ عورت ہے, تیرے اندر تیری عقل زیادہ ہے, اس کے جسم میں جذبات زیادہ ہیں. عقل سے فیصلے صحیح ہوتے ہیں, جذبات سے فیصلے غلط ہوتے ہیں. لہذا عورت جذباتی ہوتی ہے, اس کے جذبات آگے ہوتے ہیں, عقل پیچھے ہوتی ہے. مرد کی عقل آگے ہوتی ہے اور جذبات پیچھے ہوتے ہیں. تو لہذا اور مرد کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں, عورت کے فیصلے اکثر بگڑ جاتے ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا اگر اس عورت سے, تیری بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پہلا تیرا فریضہ ہے اپنی بیوی کو معاف کرنا. توجہ چاہتا ہوں, بڑی قیمتی مجلس ہے. تیرا فریضہ ہے تیری بیوی کو معاف کرنا. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, کیونکہ جذباتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, اس کو دل میں لے کے نہیں بیٹھنا, اس کا اکرام کرنا. امام سجاد نے فرمایا رسالت الحقوق, آپ جو ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے, اور یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ خود چیک کر لیجئے نا. اکرام کیجئے, محبت سے پیش آئیے. اس کو قرآن نے بھی کہا اسے یہ باعث محبت ہے, یہ باعث سکون ہے, یہ باعث ان سے. قرآن بھی میں نے بتا دیا, حدیثیں بھی میں نے بتا دی, نبی کا قول بھی میں نے بتا دیا, اور اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا امام سجاد کا قول. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ سجنا اور سنورنا آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا ارشاد گرامی ہے کہ امام علیہ السلام اپنی داڑھی کے اوپر, بالوں کے اوپر خضاب لگائے ہوئے ہیں, اور ایک شخص ساتویں امام کی خدمت میں داخل ہوا. اب ہماری برادری کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. جیسے ہی امام کے پاس داخل ہوا تو کہنے لگا مولا آپ نے بھی خضاب لگا رکھا؟ تو امام نے فرمایا ہاں میں نے بھی خضاب لگایا, اس لیے کہ میرے بیوی ہے,
میں شوہر ہوں کا فائدہ کیا ہے؟ اب امام فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ میں نے خضاب اس لیے لگایا ہے، جو میں خضاب لگا رہا ہوں اپنے سر پر، وہ اس لیے کہ اگر مرد صاف ستھرا رہتا ہے، اگر مرد اپنے کو سجا کے اپنی عورت کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس سے عورت کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے عورت کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے، عورت کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ جنرل بات ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی خوبصورت لگے، آپ کی بیوی سجی دھجی ملے، آپ کی بیوی اچھے حال میں ملے، پاکیزہ ملے، صاف ستھری ملے، جو آپ کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں، وہی بیوی کے خیالات ہوتے ہیں آپ کے بارے میں۔ لہذا بیوی کا سجنا شوہر کے لیے یہ بھی عبادت ہے، شوہر کا سجنا بیوی کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خوب سجیے اور سمریے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے سجنا ہے، کسی اور غیر مرد کے لیے نہیں سجنا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا، جو عورت کسی دوسرے مرد کے لیے سجے اور دھجے، آسمان کے فرشتے اس پہ لعنتیں کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ تو سجنا اور سنورنا صرف اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی کو سجنا سنورنا ہے صرف آپ کے لیے۔ تو امام نے خضاب لگایا یا نہیں لگایا؟ تو یہ بیوی کا غلام تھوڑی ہو جاتا بھائی آدمی، اس لیے کہ اس کی بھی کچھ تمنائیں ہیں، آپ کی بھی کچھ تمنائیں ہیں، اس کی بھی کچھ آرزویں ہیں، آپ کی بھی کچھ آرزویں ہیں، اس کے بھی سینے میں دل ہے، آپ کے بھی سینے میں دل ہے۔ جس طرح آپ اسے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کو اچھا دیکھے۔ تو سجنا سنورنا اسلام میں مرد کا اپنی عورت کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ شوہر کو چاہیے اچھے حالات میں جائیے بھائی، بدبو نہ آئے آپ میں سے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس سے۔ پھر فرماتے ہیں، یہ تو میں نے ایک مثال دی 7ویں امام کی۔ چوتھے امام جو بیوی کا حق بتا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں، اکرام کرو، احترام کرو، شکر خدا کرو اس نعمت کے ملنے کے اوپر، اور اچھے انداز میں اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس لیے کہ یہ باعث لذت بھی ہے۔ ساری لذت اگر آپ کو ملنی ہے تو آپ کی بیگم سے ملنی ہے، تو اس لیے اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو۔ اب امام کے سنیے، ایک شخص تھا جس کو کابلی کر کے اس کا نام مشہور تھا، خالد کابلی۔ تو وہ محمد حنفیہ کو امام مانتا تھا۔ امام کے چاہنے والے نے اس سے کہا کہ محمد حنفیہ امام نہیں ہے، بلکہ چوتھے امام ہے، زین العابدین امام ہے، آپ ان کے پاس چلیے۔ اب یہ امام کا دوست اسے امام کے پاس لے گیا۔ امام ایک حجرے میں بیٹھے تھے اور ایک مائل بسرخ لباس، نیا لباس امام پہنے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دن پہلے امام کی شادی ہوئی تھی، تو امام وہ پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس نے جیسے ہی اس لباس پہ نظر ڈالی، لباس دیکھ کے کہتا ہے دل میں کہ یہ امام نہیں ہو سکتا، یہ تو سجے ہوئے بیٹھے ہیں، سنورے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جس طرح آج آپ کسی عالم دین نے اگر ہلکی سی کلرفل کوئی لباس پہن لیا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بھی عالموں کا کوئی طریقہ، عالم پہنتے ہیں، کیوں بھائی؟ امام پہن رہے ہیں۔ اب امام اس کے دل کی بات پڑھ گئے، امام نے کہا کل آنا، چلا گیا اٹھ کے۔ ذہن میں اعتراض وہی ہے کہ یہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آیا دوسرے دن، پہلے تو سوچتا رہا جاؤں نہ جاؤں، عقل نے فیصلہ کیا نہیں جاؤ۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچا، دروازہ بند تھا امام کا، جیسے ہی دروازے پہنچا امام نے فرمایا ادخل یا کنکر، ایک کنکر داخل ہو جا۔ جیسے اس نے سنا کنکر کا نام، کنکر کا مطلب ہے ثقیل الحمل، یعنی جو پیٹ میں وزنی زیادہ ہو، ثقیل ہو، اسے کنکر کہتے ہیں۔ اب اس کی ماں اس کو کنکر کہا کرتی تھی۔ یہ بات یا اس کو پتا تھی یا اس کی ماں کو پتا تھی، کائنات میں کسی اور کو نہیں پتا تھی۔ دروازہ بند ہے، امام حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ میں آیا ہوں، اور یہ کیسے سمجھ لیا کہ میرا نام یہ ہے؟ اتنی ہی بات پہ قدموں پہ گر گیا۔ اور اب امام نے کہا کل جب تو آیا تھا تو تیرے دل میں میری طرف سے ایک شک تھا، یہ ایسا لباس کیوں پہنے؟ اصل میں میری بیوی نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ آپ یہ لباس پہنے، اور چونکہ اس کا بھی حق ہے میری گردن پر۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے عزیز و اسلام میں زوجہ۔
یہ ہے عزیز و اسلام میں بیوی۔ تو عورت کے حقوق میں سے جو امام سجاد نے فرمایا، پھر سن لیجئے، عورت کے اوپر آپ کا حق یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ نے اسے باعث سکون بنایا۔ قرآن نے بھی کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے یہ باعث سکون ہے، سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور اس کے بعد کہا یہ باعث استراحت ہے، یہ باعث انس ہے، یہ تمہاری نگہبان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر خدا کیجئے۔ پھر فرماتے ہیں اس کا اکرام کیجئے، پھر فرماتے ہیں اس کا احترام کیجئے۔ رسول سے پوچھا گیا تو رسول نے کہا کھانے کا انتظام کرنا، رہنے کا انتظام کرنا، لباس کا انتظام کرنا واجب ہے، جیسے نماز و روزہ واجب ہے۔ میں نے چھٹے امام کا اور ساتویں امام کا اور امام زین العابدین کے 2 واقعے آپ کو سنائے کہ مرد کا عورت کے لیے سجنا اور سورنا ضروری ہے تاکہ ان کی زندگی مضبوط ہو، تاکہ ان کی زندگی پائیدار ہو، اس لیے کہ زوجہ نہیں ہے۔ اسلام کے بعد روایت میں موجود ہے، حدیث آپ کو سناتا ہوں، من سعادت المرء المسلم الزوجہ الصالحہ، مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے اس کو نیک بیوی کا مل جانا، ایک اچھی بیوی کا مل جانا۔ ما استفاد امر امرأ بعد الاسلام من الزوجۃ الصالحہ، اسلام کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بہتر ہے مرد کے لیے تو وہ ایک پاکیزہ خاتون ہے، وہ ہے اس کی بیوی۔ یہ اسلام نے فرمایا۔ اسلام نہ لڑنے کو کہتا ہے، نہ اسلام جھگڑنے کو کہتا ہے، اسلام کہتا پیار سے رہیے، محبت سے رہیے۔ دوسرا آپ کی زوجہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی عبادت کا وزن بڑھا دیتی ہے۔ آپ اگر کنوارے ہیں اور کنوارے رہ کے آپ 70,000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 70,000 رکعت پڑھنے کے بعد تب جا کے 70,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ایک مومنہ لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں تو یہ مومنہ لڑکی آپ کی زوجہ جو بنی، یہ آپ کی عبادت کا وزن اتنا بڑھا دیتی ہے کہ نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز جو شادی شدہ جوان پڑھتا ہے وہ 70,000 رکعتوں سے بہتر ہے۔ تو یہ وزن کس نے بڑھایا؟ یہ بیوی نے بڑھایا۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، علی نے تلوار تو بہت جنگوں میں چلائی، لیکن جب زہرا کی شادی کے بعد تلوار چلائی تو کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ ورنہ بدر میں تلوار چلائی تو وہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا، چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی علی کی، لیکن اب شادی ہو گئی ہے زہرا سے تو وزن بڑھ گیا عبادت کا۔ ہر جوان لڑکے کی عبادت کو اگر وزن بڑھا سکتی ہے تو وہ اس کی زوجہ ہے، عبادت میں معاون ہے، عبادت میں مددگار ہے، عبادت کا وزن بڑھاتی ہے۔ ورنہ رسول اللہ نے پوچھا مولا علی سے شادی کے 1 دن بعد، اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ پتا کیا جملہ فرمایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو، اپنی زوجہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔ پہلے میرے گھر میں ایک مصلی بچتا تھا، اب ایک طرف زہرا کا مصلی بچتا ہے، ایک طرف میرا مصلی بچتا ہے۔ اور میرا یہ جملہ مشہور ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں، جو اولاد 2 مصلوں کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے کوئی وقت کا حسن بنتا ہے، کوئی وقت کا حسین بنتا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور یہی نہیں، جب شہزادی آئی ہیں مولا علی کے گھر میں اور رات میں دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھے تو ایک مرتبہ پتا کیا کہا شہزادی زہرا نے؟ اے ابو الحسن، جب مجھے، میرے پیچھے مجمع تھا خوب، چونکہ صحابہ پیچھے پیچھے تھے، شہزادی کی سواری آگے آگے تھی، نثار کرتے جا رہے تھے درہم و دنانیر، اور اس کے بعد جب گھر لایا جا رہا تھا مجمع کے ساتھ تو شہزادی فرماتی ہیں علی ابو الحسن جب مجھے آپ کے گھر میں لایا جا رہا تھا تو ایسا جیسے لحد کی طرف ہم جا رہے ہوں۔ کمال ہے، اگر کوئی شوہر ہوتا تو بگڑ جاتا، میرے گھر کو قبر بتا رہی ہو، میرے گھر کو قبرستان بتا رہی ہو، لحد سے تشبیہ دے رہی ہو، لیکن جتنا علم زہرا پہ تھا،
اتنا ہی علم میرے مولا پہ تھا، جتنا علم میرے مولا پہ تھا اتنا ہی شہزادی زہرا پہ تھا، تبھی تو کہا زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ میرا مولا سمجھ گیا، ہاں بالکل شہزادی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، چونکہ شہزادی نے بتانا کیا چاہا ہے کہ ایک زندگی جب لڑکی اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے آتی ہے، ایک زندگی کا آغاز اب کرتی ہے۔ ایک لڑکی جب قبر میں جاتی ہے تو دوسری زندگی کا آغاز وہ اس وقت کرتی ہے۔ شہزادی نے تشبیہ اس لیے دی کہ وہ بھی زندگی کا پہلا دن ہے، یہ بھی زندگی کا پہلا دن ہے، اور اے علی آؤ اس دن کو ہم ایسے گزاریں کہ چلو دو مصلے بچھاتے ہیں، تم بھی خدا کی عبادت کرو، ہم بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ بس عزیزو، آپ نے بڑی غور سے سنا، بڑی محبت سے سنا، بڑی پیار سے سنا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ مار پیٹ نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ خالی دل میں محبت نہیں رکھنا ہے، عورت سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اسی لیے مگر میں کیا کروں؟ یہ جو انگریزی کا آئی لو یو ہے، یہ آپ بیوی سے نہیں کہتے۔ احبو کا ترجمہ یہی ہے عربی میں، کیونکہ آپ شارجہ اور دبئی ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں، تو یہ جو آئی لو یو ہے اس کا ترجمہ وہ جو ہے احبو کا آتا ہے، انا احبو کا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ جملہ جو آپ دوسری خواتین سے کہہ رہے ہیں، ان لڑکیوں سے جوان لڑکا کہہ رہا ہے جن سے اس کا کوئی ٹرمس نہیں ہے، جن سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، میاں بیوی نہیں ہے آپس میں، وہ ایک لڑکی ہے آپ ایک لڑکے ہیں، اس سے یہ جملہ کہنا غلط ہے۔ یہ جملے کی جگہ انا احبو کے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، جو عربی میں نبی فرماتے ہیں، یہ جو انا احبو کے کہنا ہے اس کی لذت کو عورت ہر وقت محسوس کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ کسی عام لڑکی سے نہیں کہنا ہے، یہ جملہ فقط اپنی بیوی سے کہنا ہے۔ جاگ جائیے، بیدار ہو جائیے، اسلام کے قانون کو پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کی جو گھر ہے وہ جنت بنتا یا نہیں بنتا۔ جب آپ قانون ہی نہیں مانیں گے تو جنت کیسے بنے گا؟ وہ تو جہنمی بنے گا۔ ہر لڑکی دوسری لڑکی سے شوہر کہنے کو تیار ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن بیوی سے کہنے کو تیار نہیں ہے، جسے بائی سے محبت بنایا، جسے محبت کا مہروماہ بنایا، جسے مرکز عشق بنایا، جسے مرکز مودت و محبت بنایا، اس سے کہیے نا، جہاں نبی پرمیشن دے رہے وہاں کہیے۔ اس سے کہنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اس سال ماشاءاللہ میں نے مقدمہ 3-4 مجلسوں میں بیان کر دیا، اب یہ 10-12 اشرے ہیں رسالت الحقوق کے اوپر، یہ لے کے 6-7 حقوق میں ہی ایک اشرہ مکمل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ اشرہ اسی طرح حقوق کے اوپر چلتا رہے گا۔ اسے آپ غور سے دیکھیے، ایک ایک چیز مقدمات سے میں فارغ ہو چکا ہوں، اب تو میں ڈائریکٹ حقوق کے اوپر بیان کر رہا ہوں۔ تو بیوی کا حق ہے اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، اس کے لیے سجنا، اس کے لیے سنورنا، اس سے پیار محبت کرنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا۔ تیسرا گھر کا کام، دیکھیں جب آپ یہ سب چیز کر لیں گے تو اسلام نے عورت کے اوپر گھر کا کام واجب نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں میں، گھر کا کام کرنا، میری ماں بہنوں بگڑ نہیں جانا، اور جو شوہر ہیں کچھ وہ نہ کہیں بگڑ جائیں، لیکن قانون اسلام تو بتانا، حد یہ ہے عورت کے اوپر واجب نہیں ہے گھر کا کام کرنا۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارے کام ہم اسے نوکرانی سمجھ کے عورت ہی سے لینا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ کی بہن بھی سفر سے آئی، آپ بھی سفر سے آئے، والدہ بھی سفر سے آئیں، 3-4 بہنیں وہ بھی سفر سے آئیں، ساری بیٹھ کے آرام کریں گی، ہم سب بیٹھ کے آرام کریں گے، لیکن عورت بھی ہے نا، بیوی ہے نا میرے ساتھ میں، تو بیوی بھی تھک کے آئی ہے، سارا کام بیوی کو کرنا ہے، ان کو سب کو آرام کرنا ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن واجب کیوں نہیں کیا؟ اس کا ریزن بتا رہا ہوں۔ جب آپ بیوی کا اکرام کریں گے، جب آپ بیوی کا احترام کریں گے، جب آپ بیوی سے اظہار محبت کریں گے، جب بات بات پہ بیوی کی تعریف کریں گے، اگر بیوی سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو اسلام کہتا ہے غیر کے سامنے اسے ڈانٹیے نہیں، اس کی توہین کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھانا ہے اپنے بیڈ روم میں لے جائیے، آرام سے بیوی کو سمجھائیے، اس سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، اسے ذلیل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بغاوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی توہین کرتے ہیں مجمع میں۔ اگر اکیلے سے میں سمجھائے گی تو عورت مان جائے گی۔ جب اتنا پیار اور محبت کریں گے عورت سے جو اسلام نے بتایا ہے اور اسلام کے حقوق پہ عمل کریں گے، تو پھر یہ عورت گھر کا کام خود بخود کرے گی، اسلام کو واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حد یہ ہے میاں، پڑھ لیجئے، کسی اور عالم سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے بچے کو دودھ بھی نہ پلائے نا، یا کہے میں دودھ پلاؤں گی تو اجرت لوں گی، تو آپ کے اجرت دینا واجب ہے، بچے کو دودھ پلانا بھی بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو گھر کا کام تو الگ مسئلہ، لیکن جب کرتی ہے، جب آپ اتنا اچھا برتاؤ کریں گے تو وہ بھی کرے گی۔ اسلام کہتا ہے اگر ایک عورت، اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ایک چیز کو دوسری جگہ سیٹ کرتی ہے خالی اس لیے کہ میرا گھر خوبصورت لگے، میرے شوہر کا میرا گھر خوبصورت لگے، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ یہ گھر کو سیٹ کرنا جو ہے یہ بڑی عبادت ہے۔ اب میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع تو انشاءاللہ اب میرے پاس وقت بھی نہیں رہا، ورنہ میں بیان کرتا گھر کا کام کرنے میں کتنا ثواب ہے، گھر کو سیٹ کرنے میں کتنا ثواب ہے، تو یہ میں بعد میں بیان کرتا، لیکن اب وقت نہیں ہے تو خالی حق بتا رہا ہوں، جو امام نے بتایا ہے وہ بتا رہا ہوں، دوسری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ 5-6 مجلسیں اس بیوی کے اوپر چاہیے تقریباً، کہ بیوی کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کو کام کرنے میں کتنا ثواب ہے، شوہر اس کے ساتھ مدد کرے تو شوہر کو کتنا ثواب ہے، دسترخوان پہ ساتھ بیٹھیں تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ خالی ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ مردوں کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے۔ ایک مرد وہ ہے جو 3-4 لاکھ روپے لگا کے مدینے زیارت کے لیے گیا، مسجد نبوی پہنچا، مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے لگا، یعنی 3 دن تک عبادت کرتا رہا مسجد نبوی میں۔ ایک مرد تو یہ ہے۔ ایک مرد وہ ہے جو حلال کمائی کمانے کے بعد صبح کو نماز پڑھ کے اپنی جاب پہ نکلا، شام کو اپنے گھر آیا، اپنی فیملی میں بیٹھا، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا۔ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارا پیارا نبی کہتا ہے جلوس المرء عند عیاله، مرد کا اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا احب الی اللہ، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، من اعتکاف فی مسجدی، اس مرد سے کہ جو اعتکاف کر رہا ہے میری مسجد میں بیٹھ کے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے۔ یعنی اگر یہ مرد مسجد نبوی میں اعتکاف کرے، عبادت کرے، کئی لاکھ پیسے لگا کے مدینہ جائے، مسجد نبوی میں عبادت کرے، اور ایک یہ ہے کہ یہ کام کر کے اپنی فیملی میں بیٹھ جائے، تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ یہ حلال کما کے اپنی فیملی میں بیٹھے آ کے۔ کتنی عجیب حدیث ہے۔ تو غور کیا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، خالی آپ کو بتانا تھا بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اسلام میں عبادت ہے، حق ہے اس کا، اس کو لا یقبح لہا وجہن، اپنا چہرہ نہ بنانا عورت کے سامنے، بلکہ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو آپ کی عقل چونکہ اس سے زیادہ ہے تو آپ اسے معاف فرمائیں، گھر کو دنگل نہ بنائیں، گھر کو جہنم نہ بنائیں، گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور آباد ہوگا ان چیزوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے آپ، اگر عورت، نبی فرماتے ہیں اگر عورت آپ کو پریشان کر دے، چونکہ بیوی کبھی کبھی پریشان کر دیتی ہے، پریشان کر دے، تو نبی کیا فرما رہے ہیں، من احتمل من امرأتہ، جو عورت کی کسی ایک اذیت کے اوپر یا ایک کلمے کی وجہ سے، ایک کلمہ بیوی نے کہہ دیا اپنے شوہر کو، اگر یہ شوہر اس جملے پر صبر کر لے تو اعتق اللہ رقبتہ من النار، اللہ اس شوہر کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ چونکہ عورت نازک مزاج ہے، عورت سے غلطی ہوگی تو اس کو برداشت کیجئے، اور برداشت کر کے اسے معاف کر دیجئے، تو اللہ جنت کو واجب کر دے گا تمہارے اوپر، جہنم کو حرام کر دے گا۔ ایک جملہ۔ دوسری حدیث میں اگر کوئی اپنی بیوی کی زیادتی کے اوپر صبر کر لے تو اللہ اسے اتنا ہی اجر عنایت فرمائے گا جس کا جناب ایوب کو صبر کے اوپر دیا تھا۔ یعنی جو ایوب نے مصیبتوں میں صبر کیا، جتنا اجر اسے ہے اتنا ہی اجر اسے ہے کہ جس کی بیوی اس کو ستائے لیکن وہ صبر کر لے۔ اور میں اب آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، ابھی تو میں آپ کو عورت کے حقوق بتا رہا ہوں، ابھی مرد کا، شوہر کا کیا حق ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ کل آئے گا، لیکن آج عورت کا حق کیا ہے؟ محبت کرنا، اس کا احترام کرنا،
وہ باعث سکون ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اس کے لیے رہنے کا انتظام کرنا، اس کے لیے مکان کا انتظام کرنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے لیے سجنا سنورنا، یہ مرد کے لیے واجب ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، خالی ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ اپنی زوجہ کے لیے یہ حقوق ادا نہیں کر پاتے اور آپ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتے، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر پاتے، تو اسلام نے اس کی سخت سزا معین کیا ہے۔ واقعہ سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا میرے ناظرین محترم، مومنین کرام، غور سے سنیے۔ سعد ابن معاذ رسول اللہ کا ایک صحابی ہے، بڑا مومن، بڑا نمازی، بڑا عاشق رسول، بڑا رسول سے پیار کرنے والا، سورہ قل ہو اللہ کی دن رات تلاوت کرنے والا، اٹھتے بیٹھتے چلتے نماز کا پابند، روزوں کا پابند، دین کا پابند، رسول کا، آل رسول کا عاشق، کوئی عیب نہیں ہے، مگر ایک عیب ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ اب اسلام نے تو یہ بتایا نا، یہ جتنے حقوق میں نے بتایا یہ اسلام نے بتایا، کوئی ہم نے تو نہیں بتایا، ان پہ عمل نہیں کرتا، بیوی پہ بڑا سخت ہے۔ اب جب سخت ہوا بیوی کے اوپر، تو اب جنگ خندق میں تھا، جنگ خندق میں ایک تیر لگا آ کے، وہ تیر بالکل گڑ گیا، اب جو اس تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا سینے سے، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے شہادت چاہیے، اسی زخم کے ساتھ میں مرنا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے شہادت کا درجہ عنایت فرما، مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ لیکن پروردگار میری ایک اور دعا ہے، جن لوگوں نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے ان کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھ لوں، اور علی کے ہاتھوں خندق فتح ہوتے ہوئے دیکھ لوں، بس یہ میری خواہش ہے کہ یہ جنگ بھی فتح ہو جائے علی کے ہاتھوں، اور جن لوگوں نے دھوکہ کیا نبی کے ساتھ ان کو سزا بھی مل جائے۔ اب یہ بتائیے، سورہ توحید صبح شام پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، دین پہ عمل کرنے والا، عاشق رسول، رسول کا چہیتا، اور دیکھیں دعا بھی اللہ نے مستجاب کی، جنگ خندق بھی فتح ہو گئی۔ جن مسلمانوں نے، جن یہودیوں نے غداری کی تھی، جن لوگوں نے غداری کی تھی نبی کے ساتھ، ان کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیا گیا۔ وہ بھی ایک پورا واقعہ ہے، لیکن چونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے، ذلیل ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ اللہ نے شہادت دے دی، توجہ چاہتا ہوں غور کیجئے گا، اللہ نے اس کو شہادت سے نواز دیا، شہادت مل گئی۔ اب جو شہادت ملی تو رسول اللہ نے اپنی ردا کو اتار لیا۔ ردا کو اتارنے کا مطلب، آبا کو اتارنے کا مطلب ہوتا تھا کہ ہم شریک غم ہیں، یعنی ہمیں بہت زیادہ صدمہ ہوا، مجمع جا رہا ہے، مجمع کے ساتھ پتہ کیسے رہے، جنازہ خود اٹھایا، خود اٹھا کے ایسے ایڑیاں کر کے چل رہے تھے، اوپر پیر زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے، ایڑیاں کر کے چل رہے تھے، اپنی قمیص کا کفن دیا، خود دفنایا، نماز جنازہ پڑھی تو 70 تکبیریں بلند کی۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کے جنازے میں 70 تکبیریں نہیں کہیں، سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70 تکبیریں، کہا اس لیے کہ اس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ شامل ہے۔ یا رسول اللہ آپ ایڑی زمین پہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا اتنے ملائکہ اس کے جنازے میں ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھ سے دفنایا، اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھا، 70 تکبیریں بلند کی، نماز جنازہ پڑھی، 70,000 فرشتے نماز میں شامل تھے، مگر جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ ماں نے کہا سعد تجھے جنت مبارک ہو، ایک مرتبہ نبی نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتی، تمہیں کیا پتا یا رسول اللہ اتنے کام آپ نے کیے؟ کہا وہ سب صحیح ہے مگر ایک خطا ایسی ہے جس کی معافی اس نے نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی سزا ہے، وہ کون سی خطا ہے؟
کہ اگر یہ دنیا میں اس خطا کی معافی مانگ لیتا تو واقعاً اس کو سزا نہ ملتی. اتنے کام میں نے سارے کیے کہ یہ بہت اچھا تھا مگر ایک کمی تھی. کہ کمی کیا تھی؟ کہ اپنی بیوی پر بڑا سخت تھا, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اپنی علامہ مجلسی نے لکھا اس واقعے کو بیان الانوار میں, بیوی پہ ظلم کرتا تھا تو اس ظلم کی سزا, اس حسن سلوک نہ کرنے کی سزا, اس بیوی کا حق نہ ادا کرنے کی سزا ملے گی, فشار قبر ہوگا. فشار قبر کا بھی بتا دوں, وہ جوان لڑکے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, پیشاب کی نجاست کا خیال نہیں کرتے, سب سے زیادہ سخت فشار قبر ان کو ہوگا. یا جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے, بیوی کا حق ادا نہ کرے, اس کو فشار قبر ہے. نبی نے فرمایا فشار قبر ہوگا. اتنی چیزوں کے بعد اب آپ اندازہ لگائیے کیوں اس طرح, جس طرح نماز واجب ہے, جس طرح روزہ واجب ہے, جس طرح حج واجب ہے, جس طرح زکوٰۃ واجب ہے, اسی طرح بیوی کے حقوق بھی واجب ہیں. اس لیے کہ جس نے آپ کی عبادت کا وزن بڑھایا اسی کو تم نے پیس کے رکھ دیا. شوہر ہونے کا مطلب بیوی پہ ہاتھ اٹھانا نہیں, شوہر ہونے کا مطلب بیوی کو پریشان کرنا نہیں, شوہر ہونے کا مطلب بیوی کو تانے دینا نہیں ہے. آپ اگر اس کے لیے کچھ لا رہے ہیں تو بیوی پہ احسان نہیں کر رہے, اپنا حق ادا کر رہے ہیں جو آپ کی گردن کے اوپر واجب ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا ملعونون ملعونون من یضیع من یعول, لعنت ہو اس جوان پر کہ جو ان کا حق ادا نہ کرے جو اس پہ واجب ہے, یعنی جن کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے وہ اس کو ادا نہ کرے. نان و نفقہ کس کا واجب ہے؟ بیوی کا. اگر اس کا نان و نفقہ نہیں دیتا تو ایسے جوان کو نبی نے کہا ملعون ملعون, وہ ملعون ہے, ملعون ہے. دوسری جگہ نبی نے فرمایا, وہ بھی حدیث سن لیجئے کیا ہے, فرماتے ہیں من اتخذ زوجۃ فلیکرمھا, اگر تم نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو آپ کے اوپر اکرام واجب ہے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے. اس کا اکرام کیجئے, اس کا احترام کیجئے. اور اب میں نے آپ کو بتا دیا, حد یہ ہے کہ جب آپ شوہر آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں نا تو اللہ آپ کے اوپر رحمتیں برساتا ہے, بڑا ثواب ہے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. حد یہ ہے کہ بیوی کو اگر منہ میں لقمہ دے دیجئے, بس یہ آخری جملہ ہے, پھر زحمت تمام ہے آپ کی. شرماتے ہیں نا بعض لوگ, میں حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی, حدیث میں موجود ہے ان الرجل لیؤجر فی رفع اللقمہ الی فم امرأتہ, اگر شوہر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے, امام سجاد کے حکم کو مانتے ہوئے, رسول کے دین کو مانتے ہوئے, اسلام کو فالو کرتے ہوئے کہ اسلام نے بیوی کے حقوق اتنے بنائے, اگر ایک لقمہ اٹھائے کے بھی بیوی کو کھلا دے تو اسلام کہتا ہے اس کی بھی نیکی لکھی جاتی ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو پانی پلا دے تو اس کا بھی اللہ اجر لکھتا ہے. بس عزیزو, میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا بڑا صحابی تھا مگر جب بیوی پہ ظلم کیا تو اسلام کہتا ہے سزا ملے گی. بس میں اپنی بات کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ کل کا موضوع اولاد کا حق کیا ہے آپ کے اوپر اور بیوی پر شوہر کا حق کیا ہے, یہ دو حقوق آئیں گے انشاءاللہ. کل آخری مجلس ہے تو دو حق کل کی مجلس میں ہوں گے, بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق اور اولاد کے ماں باپ کے اوپر حقوق. انشاءاللہ آپ سویرے سے آئیے, تشریف لائیے, غور سے ان مجالس کو سنیے. میں نے پھر آپ کو بتایا کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو 3-4 مجالس شروع میں ہوئی وہ موضوع پہ نہیں, موضوع ہی پہ ہیں. مگر کیوں؟ حق خدا بتانے سے پہلے میں نے آپ کو بتائی معرفت خدا جو بسم اللہ کی شکل میں ہے. سورہ توحید کے ذریعے آپ معرفت توحید حاصل نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کو سورہ توحید کے فضائل سنائے. اس کے بعد اللہ کی عبادت کے حوالے سے امام سجاد کے, کربلا والوں کے اور نماز کے اور مسجد کے یہ سارے مسائل بتائے. کیوں؟ چونکہ اللہ کا حق ہے عبادت, اور عبادت ممکن نہیں ہے
چونکہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز. اس لیے میں نے یہ گفتگو کی 5 مجالس میں. جو بعض لڑکوں کو لگ رہا ہے جیسے مولانا حقوق پہ نہیں پڑھ رہے, نہیں, وہ واجب تھا میرے اوپر آپ کو بتانا اور آپ کو سمجھانا, چونکہ بغیر اس کے معرفت کے بغیر حق مکمل نہیں ہوتا. لہذا اب میں داخل ہو گیا تھا, ماں کا حق ہو گیا انشاءاللہ, باپ کا حق ہو گیا, آج زوجہ کا حق ہو گیا, کل انشاءاللہ آپ کی فیملی میں جو زوجہ ہے اس کی گردن پہ شوہر کے کیا حقوق ہیں. عزیزوں دیکھیں, یاد رکھیے, اگر اظہار محبت بیوی سے جائز نہ ہوتا یا اظہار محبت اگر اسلام میں نہ ہوتا, بس میں 2 منٹ, چونکہ آج مجھے وقت زیادہ ہو گیا, میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پتا تمہارے مولا نے کیا کہا, تمہارے امام نے کیا کہا؟ میرا, امام حسین فرماتے ہیں, میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. کہا یا نہیں کہا بتائیے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو جملہ ہے, یہ جو شعر ہے, یہ جو بات ہے, میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ, اور یہ ہے کیا؟ آپ نے کربلا سے کیا سیکھا, پھر امام حسین سے کیا سیکھا؟ فیملی کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے پوچھو امام حسین علیہ السلام سے. تبھی تو کہا, اگر آپ کہیں ارے میاں اگر میں بیوی سے کہہ دوں گا تو بیوی چڑھ جائے گی, کیوں چڑھے گی بھائی؟ اسلام سے اوپر نہ سوچیے, اسلام کے اندر رہ کے دین سوچیے. سمجھ آپ کی ایجاد کی ہوئی باتوں سے بیوی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے, اسلام کی باتوں پہ عمل کر کے بیوی کا دماغ خراب نہیں ہو سکتا. امام حسین نے فرمایا, میرا دل نہیں لگتا اس گھر میں جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. کون ہے رباب جانتے؟ رباب امرؤ القیس کی بیٹی ہے. امرؤ القیس ایک بہت بڑا دولت مند ہے. شکار کیسے ہوتا ہے رباب کو معلوم ہے, شکار کے قانون سے واقف ہے, جانتی ہے رباب, سب کچھ دیکھا ہے باپ کے گھر میں, اور اب امام حسین کے گھر میں آ گئی. مگر رباب ہے کتنی مظلوم, رباب کی زندگی عجیب و غریب ہے. پتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جملہ دیکھیں, 2 بڑی امانتیں ہیں رباب کی ہمارے اوپر. ایک کا نام ہے سکینہ, ایک کا نام ہے اصغر. کربلا کی تاریخ سے اگر دونوں کو نکال دیا جائے تو کربلا کی تاریخ میں وہ وزن نہیں رہتا. سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ آئی, 6 مہینے کے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ چھوڑ آئی. اور پتہ وجہ کیا ہے؟ رباب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حسین لے کے آئے اور سکینہ نکل آئی خیمے سے باہر, کہا بابا اصغر اتنا پیارا تھا, پانی پلا لائے لیکن مجھے آپ نے پانی نہیں پلایا. حسین نے ابا کا دامن اٹھایا تو رباب ایک دم سے آ گئی, روئی نہیں, جیسے سینہ شق ہو گیا ہو. ایک جملہ کا امثلو کا ینہر, کیا تو جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ نہر کے معنی جانتے ہیں عربی میں کیا ہے؟ نہر کہتے ہیں اونٹ کو قربان کرنا, اونٹ کو ذبح کرنا. پتا ہے اونٹ کو لٹا کے نہیں ذبح کیا جاتا. اونٹ کو شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کی گردن پہ ایک نیزہ مارا جاتا ہے. اسی لیے تو رباب نے کہا کہ اتنا بڑا تیر, 3 بھال کا تیر, گلا اتنا چھوٹا. جیسے ہی رباب نے اپنے بچے کا گلا دیکھا تو یہ جملہ کہا امثلو کا ینہر, ارے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ارے میرے لال, ارے کیا ان میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا؟ ارے میرے بچے, ارے تیری ماں کو سکون کیسے آئے گا؟ ایک تو یہ منظر رباب نے دیکھا. دوسرا منظر رباب نے وہ دیکھا جب شام غریبہ آ گئی, اصغر کا گلا کاٹنے کے لیے فوج آگے بڑھی. امام حسین نے اصغر کو دفنا دیا تھا, شمر سپاہی لے کے چلا, انہوں نے نوکے نیزہ زمین پہ مارنا شروع کیا. رباب خیمے کے دروازے پہ, ایک منظر تو رباب نے وہ دیکھا. دوسرا منظر یہ دیکھا, شمر نے نیزہ مارا, نیزے کے ساتھ اصغر کا جنازہ نکلا. ایک مرتبہ شمر گھوڑے سے اترا, ننے سے سینے پر گھٹنا رکھا, خنجر سے بچے کا گلا کاٹا. رباب یہ منظر دیکھ کے تڑپ گئی, ہائے میرا بچہ 2 دفعہ ذبح ہو گیا. شمر لے کے چلا گیا. رباب آئی, اکبر کے ہاتھ میں اصغر کو رکھا, میرے لال اگر میرا بچہ
بچہ ڈر جائے تو اسے سینے سے لگا لینا. ہادی تو یہی وجہ ہے کہ جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. قسم کھا کے گئی اے میرے والی و وارث جا تو رہی ہوں زندگی بھر سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اس وعدے کو پورا کیسے کیا؟ رباب آ گئی مدینے میں، سائے میں نہیں بیٹھتی، دھوپ میں بیٹھتی. گردن پیلی ہو گئی، چہرہ پیلا ہو گیا، بدن پیلا ہو گیا، نہ اٹھنے کی طاقت رہی نہ بیٹھنے کی طاقت رہی. ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد اپنی ماں کو لے آؤ، اب ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. سید سجاد قریب آئے، اماں چلو سائے میں چلو. ارے میرے لال، ارے جس کا بچہ اصغر ارے جس کا اصغر دھوپ میں پڑا ہو، ارے جس کے وارث کا لاشا دھوپ میں ہو، وہ کیسے سائے میں جائے؟ کہا اے اماں، ارے بیٹا بن کے نہیں کہہ رہا ہوں، امام بن کے حکم دے رہا ہوں. اور رباب اٹھی، سجاد نے ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ کہا. رباب نے کربلا کی طرف رخ کر کے، میرے وارث آپ سے وعدہ کر کے آئی تھی، آج امام حکم دے رہا ہے. ہاتھوں کو آسمان پہ اٹھایا، پروردگار میری عزت رکھ لے. تھوڑی دور چلی تھی، ارے گردن کا من کا ڈلا. زینب نے چیخ کے کہا سجاد ماں دنیا میں نہیں رہی. ارے جیسے یہ دیکھا ماں کو لٹایا، بین کرنے لگے، رونے لگے، ماں کی مصیبت کو یاد کر کر کے روئے. مگر عزیزو جب زینب نے غسل دیا، غسل دینے کے لیے کرتا اتارا تو زینب کی چیخ نکل گئی. سید سجاد نے پوچھا ارے کیا ہوا پھوپھی اماں، ارے اتنی زور سے کیوں روئی؟ ارے میرے لال جب میں نے غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا؟ رباب کے سینے پر جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں ارے ماں کے سینے پہ رکھی تھی. اے میرے لال، اے علی اصغر، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ماتم